بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک سے بول رہا ہوں. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں جس میں زندگی میں ہمیں سب کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار گزرنا پڑتا ہے. اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہے، اس کا آنے کا انداز، اس کا ہمارے اوپر اثرات مختلف ہیں، لیکن ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں. آج ہم بات کرنے لگے ہیں انگلش میں جس کو گریف کہتے ہیں، بیریومنٹ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو دکھ، غم، صدمہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اب بعض دفعہ ایسے لوگ جن کے بغیر آپ کو ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل لگتا ہے. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ان ہستیوں، ان لوگوں، ان اپنے پیاروں کے بغیر زندہ رہنا پڑے گا. اچانک کہیں سے وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا لاس، اتنا بڑا نقصان انسان کبھی بھول سکتا ہے اور نہ کبھی بھول سکے گا. تو لاس یہ سب سے بڑا لاس ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے. لیکن نقصان کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست آپ سے جدا ہو سکتا ہے. کئی آپ کی ڈائیورس جو ایشو ہے، سپریشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یورپ میں دس از ویری کامن ایشو، اور وہاں پہ اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اب جو دکھ کا لفظ بذات خود اس کے اندر، اب جب ہم نام لیتے ہیں دکھ کا تو ہمارے سامنے کوئی ایسی حادثہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو بغیر کوشش کیے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کے دل میں درد محسوس ہوتا ہے، آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اب اس کی 1960 میں کوئی ایک مشہور سائیکالوجسٹ سے انہوں نے اس کی 5 سٹیجز بتائی تھی کہ جی جب بھی کسی کو کوئی صدمہ اس طرح کا پہنچتا ہے تو اس کو 5 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلا تھا ڈینائل. ڈینائل کا مطلب ہوتا ہے یقین نہ کرنا. اکثر ہمیں اچانک کوئی اس طرح کی، اللہ نہ کرے کسی اپنے عزیز کی، کسی دوست کی، کسی جاننے والے کی، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کی ہم سے بچھڑ جانے کی خبر ملتی ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا. ڈینائل کے ہم ڈینائل کی سٹیج میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا جو اس کا سٹیج ہے وہ ہے اینگر کا. یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تیسری سٹیج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بارگیننگ سٹیج، کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ایکسپیریمنٹ 1960 میں 60 میں ہوا تھا، یہ ان لوگوں پہ ہوا تھا کہ جو ٹرمینل سٹیجز میں تھے، یعنی جو کینسر کے مریض تھے یا ایسی بیماریوں کے مریض تھے کہ جن کو بچنے کی امید کوئی نہیں تھی. تو ڈاکٹر نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور رشتہ داروں کو جب یہ پتہ چلا تھا تو وہ پھر
مختلف منتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں سے جہاں سے ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو بچانے کی کوشش کریں، اور تو وہ ایک سٹیج ہوتی ہے کہ شاید ہم بارگین کر کے، ہم کسی سے مدد مانگ کے، کسی سے واسطہ پا ڈال کے، کچھ کر کے ہم شاید اس شخص کو بچا سکیں یا اس کی کوئی مدد کر سکیں۔ تو جو اس کے بعد ہے وہ ہے سٹیج، وہ ہے ڈپریشن کی، کہ ہم جب یہ سارا سٹیجز سے گزرتے ہیں تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں ہمیں ڈپریشن کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پریشان اداس رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے ملنا کم ہو جاتے ہیں، ہمیں ہم رونا زیادہ آتا ہے، کام کاج میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن کی جو علامتیں ہمیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پانچویں سٹیج جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنس، سٹیج آف ایکسیپٹنس، کہ ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی اب سے بچھڑ گیا ہے یا کوئی ہمارا رخسار ہو گیا ہے، اور ہم اس کو آہستہ آہستہ پھر اب اس کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ اور اب بہت سے کویشچن، یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے آپ کو دن چاہیے، گھنٹے نہیں دن چاہیے، لیکن ہمیں مختصر کرنا پڑتا ہے کہ اب مختلف مذاہب میں مختلف اس کی ریچولز ہیں، یا جو ہم رسومات ہیں کہ اس کو کتنے دن بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور ہر مذہب میں، ہر کلچر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے تو وہ یہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کبھی بھی ہم اس کو ہمیشہ کے لیے، اس کا پیریڈ کتنا ہوگا، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ آپ سے بچھڑ جائے، تو کیسے آپ بول سکتے ہیں؟ آپ اپنی ماں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ اپنے باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تو بھولنا تو مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا آسرا، سہارا ہمیں ملتا ہے وہ اسلام میں ملتا ہے۔ اس کنسیپٹ کے ساتھ، اس آئیڈیا کے ساتھ کہ اس دنیا کی ہر چیز، ہر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو بنانے والا ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے، اور وہی اس کو ختم کرنے والا ہے۔ تو جب میرے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ جو کچھ مجھے دیا ہوا تھا، جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ، میرے رسول نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، رسول پاک کے تفعیل دیا ہے، تو پھر مجھے ایک قدرتی طور پہ آسرا اور سہارا مل جاتا ہے۔ باقی جہاں تک دکھ ہے، غم ہے، اس کی ایکسپریشن ہے، وہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، وہ بڑے بڑے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، ولی اللہ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو یہ جب سے انسانی تاریخ بنی ہے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، رسول پاک کے اپنے فرزند جب فوت ہوئے وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ قدرتی عمل ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا آسرا دینا چاہیے، اس چیز کی اپنے آپ کو ہمیں ایک طاقت ملنی چاہیے کہ یہ میرے رب کا ایک دیا ہوا تحفہ تھا جو مجھ سے اس نے لیا، اور
وہ مجھے کسی اور شکل میں وہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نعمت بدل دے گا۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ میرے پاس ایک بزرگ خاتون آیا کرتی تھیں اور ان کا صرف ایک جوان بیٹا تھا 22 سال کا، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، خاوند ان کا بہت پہلے فوت ہو چکا تھا، کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، اور ایک ہی آسرا تھا وہ بیٹا تھا۔ تو وہ کافی عرصے کے بعد آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں جی آپ اکیلی آئی ہیں اور عرصے بعد آئی ہیں؟ تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب وہ جو میرا اکلوتا جوان بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میں اکیلی ہو گئی، میرے ساتھ کوئی نہیں تھے جو مجھے لے کے آتا۔ یقین کریں میرا دل چاہا کہ میں ابا کو گلے لگا کے اس کو حوصلہ دوں، اور میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس ایک جملے نے اس بوڑھی خاتون جس کا کوئی آسرا باقی نہیں بچا تھا، اس کے ایک جملے نے میری ساری سوچ بدل دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب اس جملے کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں تو شاید ہماری بہت سارے مسائل، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے دکھ کم ہو جائے۔ اس نے پنجابی میں کہا، اس کے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ دی دتی چیز سی، سونے رب نے واپس لے لئی، جس حال وچ میرا سونا رب راضی تے اتھے شکوہ شکایت گلا کی کرنا۔ تو یہ ایک جملہ ایسا تھا کہ جس نے واقعی مجھے بھی لا کے رکھ دیا، اور آج بھی میں جملہ یاد کرتا ہوں جب میں کسی مشکل میں ہوتا ہوں۔ تو آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے، سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ مشکلات سے بچائے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی کسی موقع پہ کوئی ایسی مشکلات آئیں بھی تو ہم اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ملیحہ مشتاق ہیئر۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اپنے تجربات سے آپ کو گریف کے بارے میں بہت زیادہ بہت اچھی کارآمد انفارمیشن دی ہے، میں ان معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ گریف کیا ہے۔ گریف ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ کم تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ہمارے پیاروں کا ہم سے بچھڑ جانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی دکھ کا عمل ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ دکھ اور تکلیف اور غم اور جینا اور مرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ چلتا رہنا ہے۔ اس لیے جب ہم گریف میں ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ایسی سچویشن سے ہمیں کیسے باہر آنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو دکھ سے خالی نہ ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پیارے اس سے بچھڑے نہ ہوں، لیکن پھر بھی زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی رکتی نہیں ہے۔ ماں باپ کا بچھڑ جانا ہمارے لیے ایک دہلا دینے والی کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ ہم سے دور جاتے ہیں، جب وہ ہم سے بچھڑتے ہیں تو ہماری زندگی ایک دم سے رک سی جاتی ہے۔ ہم اس قدر دکھ کے عالم میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ اس سچویشن کو، اپنے اس رشتے کو ایک نئی شکل دیں، ایک نیا نام دیں. آپ یہ دیکھیں کہ میرا باپ یا میری ماں وہ کیا چاہتی تھی کہ میں کیسا انسان بنوں، اس کی کیا خواہش تھی کہ میں زندگی میں کیسے آگے بڑھوں، وہ کیا چاہتی تھی کہ کون سی ویلیوز میں فالو کروں. تو آپ ان کی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں. آپ ان کے قدموں پر قدم رکھیں. اس طرح آپ اپنے اس رشتے کو نیا نام دے رہے ہیں، کیونکہ جانے والے کبھی بھی ہم سے دور نہیں جاتے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جانے والا کوئی بھی شخص وہ آپ سے دور نہیں ہے، وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے. وہ آپ کی عادتوں میں، آپ کے رویوں میں، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دوسروں کو اسپیس دیں کہ وہ آپ کا دکھ، آپ کا درد بانٹ سکیں. دوسروں کو اتنی اجازت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے دکھ کو شیئر کر سکیں. ایسا کرنے سے آپ ہلکا محسوس کریں گے. دوسروں سے باتیں شیئر کرنے سے ہماری پریشانیاں ختم. اسی طرح زندگی کو پھر سے رنگین کرنے کے لیے، زندگی کو دوبارہ سے برونق کرنے کے لیے دکھ کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنا دکھ لوگوں سے بانٹ نہیں سکتے، ان کے سامنے رو نہیں سکتے، یا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دکھ سمجھ نہیں سکتے، تو ایک راستہ، ایک ایسا دروازہ جو ہر وقت آپ کے لیے کھلا ہے، وہ ہے اب آپ کے رب کا دروازہ. آپ اس کے سامنے جائیں، آپ سجدوں میں جا کے روئیں. آپ اس سے کہیں کہ میں تیری رضا میں راضی ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے اس دکھ سے جو تو نے بھیجا ہے، اس دکھ کو برداشت کرنا سکھا. تو مجھے اتنی طاقت دے تاکہ میں تیرے اس دکھ کو تیرے شکر کے ساتھ برداشت کر سکوں. اور بے شک وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. بے شک وہ آپ کو اس بات کا جواب دے گا کہ آپ میں عجیب سا سکون ہوگا. آپ کو اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوگی. وہ آپ کے رب کا جواب ہے کہ اس دکھ میں، اس درد میں آپ اکیلے نہیں ہیں. اس دکھ میں آپ کے رب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. آخر میں بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور دکھوں، تکلیف، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، تو دکھ اور تکلیف کو وہی پاک ذات آپ کو اتنی برداشت دے کہ آپ دکھ کے عالم میں، اپنی تکلیف کے عالم میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں، اور اسے یہ کہنے والے ہوں کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو. شکریہ.